السلام علیکم ایوریون، آئی ایم ڈاکٹر شباہت علی۔ آج میں بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میری ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکوں ڈفرینٹ ڈیزیزز کے بارے میں، ناٹ جسٹ بکش ٹرمینالوجی یوز کر کے ان کی لینگویج میں یہ سمجھاؤں کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں، تاکہ وہ انہیں سمجھ سکیں اور ٹائملی ایکٹ کر سکیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز آگے فیوچر میں بھی بنا سکوں۔ ٹاپک آج کا ہمارا ہے انجائنا، جسے ہم دل کا درد بھی کہتے ہیں۔ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ انجائنا بیسیکلی کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیا اس کی علامات ہوتی ہیں، کون سے ٹیسٹ آپ کرا سکتے ہیں کہ اسے دیکھا جائے کہ یہ میجر ریزنز اس کی کیا ہیں، اور ہمیں کب ٹائملی اس کے اوپر ایکٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی انجائنا کیا ہے؟ انجائنا یہ ہے جسے ہم دل کا درد عام زبان میں کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں بائیں طرف دل والی سائڈ پہ درد ہوتا ہے وقتاً فوقتاً، یا دباؤ پڑتا ہے یا گھبراہٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آگے بتا دیتا ہوں علامات آگے، لیکن انجائنا بیسیکلی کیا ہے؟ انجائنا یہ ہے کہ کہہ لیں کہ اگر ہم پوری طرح دل کو توانائی نہ ملے، مطلب کہ بلڈ سپلائی کمپرومائز ہو یا خون کی گردش میں رکاوٹ ہو کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو دل اپنا کام نہیں کر پائے گا صحیح طرح، اسے جتنی توانائی چاہیے اتنی توانائی اسے نہیں ملے گی، تو جیسا وہ تھک جائے گا، اور جس کی وجہ سے اسے آگے جو علامات میں آپ کو بتاؤں گا وہ اسے ہوں گی، اور اسے وہ درد وغیرہ محسوس ہوگا، تو اسے ہم انجائنا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی علامات میں کیا ہوگا؟ اس کی علامات میں دل کا درد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بائیں طرف دباؤ پڑ سکتا ہے، گھبراہٹ محسوس ہو سکتی ہے مریض کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جسٹ اس طرف بائیں طرف ہی نہیں رہ سکتی، یہ بازو میں جانا، بائیں بازو میں جانا، جبڑے میں، دانتوں میں، پیٹ کی طرف ہی بعض کا چلے جانا، ان سب جگہوں پر یہ درد جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دباؤ آپ کو ادھر ایک بوجھل پن محسوس ہونا وہ ہو سکتا ہے۔ عموماً یہ تقریباً کیفیت وقفے سے ہوتی ہے ان مریضوں میں، اور یہ تقریباً 5 منٹ سے لے کر 15 منٹ تک یہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد ریلیو ہو جاتا ہے۔ وہ آگے فردر ٹائپس ہیں کہ جی اسٹیبل انجائنا کیا ہے، انسٹیبل کیا ہے، یہ پھر وہی بات ہے کہ میڈیکل ٹرمینالوجی، لیکن میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے کہ کیا علامات ہوں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ اسپیشلی یہ علامات اگر تو آپ پہلے صحیح طرح کام کرتے تھے اور آپ کی اتنی ایکٹیویٹی اب نہیں رہی، یا کسی وجہ سے وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں رہی، یا آپ کی بیٹھنے والی زیادہ ہے کام یا جو بھی ہے، اور ایج آپ کی مڈل ایج یا اولڈ ایج ہے، تو اسپیشلی یہ ان لوگوں میں ہوگا یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسپیشلی علامات تب ظاہر ہوتی ہیں جب وہ ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح انہیں بیٹھنے کی ان کا تھریشولڈ ہی کم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے اندر زیادہ پرومیننٹلی ظاہر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسپیشلی ڈیورنگ واک، پیدل چلنے سے، جی میں بہت زیادہ پیدل چلا، یا میں نے تھوڑی سی دوڑ سٹارٹ کی اور اس کے بعد یہ ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ دل کی درد ہی ہو، بعض کا تو آپ کا تھریشولڈ بھی کافی کم ہو گیا ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کے، اور اسپیشلی یہ بھی کویشچن ہماری او پی ڈیز میں ہوتا ہے کہ جی مجھے سانس بڑا چڑھتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سانس چڑھنا، یا اگر آپ 2 مہینے 3 مہینے یا 6 مہینے بالکل ہی بیٹھے رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ دل کی وجہ سے ہی آپ کا سانس پھولنا شروع ہو گیا۔ آپ کا ایکسرسائز کا ایک لیول، یا کہہ لیں کہ ایک باڈی کی اڈاپٹیشن ہی اتنی کم ہو گئی ہے کہ آپ ذرا سے بھی ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ کا سانس پھولے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہو۔ لیکن اگر علامات زیادہ اگریسو ہو رہی ہیں، لائک دباؤ بھی زیادہ پڑ رہا ہے اور درد بھی ہو رہی ہے،
اور اس طرح جس طرح میں نے کہا ہے کہ مختلف حصوں میں وہ ٹریول کریے جا رہی ہے، تو پھر آپ کو اس طرف ضرور سوچنا چاہیے. اور آپ کو کوئی اور اسپیشلی کوئی شوگر کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ایج آپ کی ایسی ہے، یا فیملی میں اس طرح کا مسئلہ دل کا پرانا ہے، ینگ ایج میں فیملی میں ینگ ڈیتھس ہوئی ہیں ناٹ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، جیسا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا کوئی میڈیکل وجوہات کی وجہ سے، تو پھر بھی آپ کو اس طرف ضرور سوچنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو تھیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ علامات اور کب ظاہر ہوں گی. اب کب ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے یا کون سے ٹیسٹ ہم کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک کسی بھی قریبی ڈاکٹر کو جا کے چیک کرائیں. ایک ای سی جی آپ کرا سکتے ہیں، ایک بیس لائن ای سی جی ضرور کرائیں تاکہ ڈاکٹر دیکھ سکے کہ کوئی ایسی اب نارملٹی تو نہیں ہو رہی. اگر وہ بھی ٹھیک ہے اور آپ کی علامات، اگر بعض کا ہوتا ہے کہ مسکولر بھی پین ہوتی ہے کسی وجہ سے اگر آپ نے کام کیا وہ لیکن ڈاکٹر ہی آپ کو ڈفرینشیٹ کرے گا زیادہ اچھے طریقے سے، کیونکہ وہ ایگزامینیشن کے اوپر بھی دیکھ سکتا ہے ہاتھ لگا کے. ہو سکتا ہے کوئی پٹھوں کا کھنچاؤ وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن جو علامات میں نے بتائی ہیں، اگر کوئی پٹھوں کا کھنچاؤ نہیں ہے، کسی وجہ سے آپ گرے نہیں ہیں یا اس طرف سوتے نہیں، یا کوئی جوڑوں کا مسئلہ یا جوڑ اکڑے نہیں اس طرف کے ہوئے، اور پھر بھی اس طرح درد ہوتی ہے، تو پھر آپ کو ضرور اس طرف سوچنا چاہیے کہ کیا یہ وہ والی چیز تو نہیں اور مجھے ٹائملی ایکٹ کرنا ہے کہ نہیں. ای سی جی آپ مسٹ کرائیں. اور اگر آپ کا پھر بھی درد ہو اور وہ نارمل ہو تو پھر آپ ایکو کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ایکو کے بارے میں آگے آنے والے دنوں میں ضرور ویڈیو بناؤں گا کہ ایکو میں ہمیں کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں. ایکو جو ایک بہت ہی ایک کامن ٹیسٹ ای سی جی کے بعد ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی اور اٹس ویری ایزی بیکاز یہ دل کا الٹرا ساؤنڈ ہے، کوئی ایز سچ انٹروینشن نہیں ہے، کوئی بے ہوش نہیں کرنا ہوتا، کوئی آپریشن نہیں ہے ایز سچ. یہ جس طرح عام الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے ویسے ہی، اور اس کی کوئی کمپلیکیشن ایز سچ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی ایک آنے والے وقت میں ایک بہت ہی اہم موڈیلٹی بنتی جائے گی کہ آپ کی ایک بیس لائن، آپ کی ایک ایگزامینیشن ضرور ہو اگر آپ کو اس طرح کی چیزیں ہوں. اور اگر آپ کو پھر بھی اس طرح کی علامات رہے تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو انجیوگرافی تجویز کرے، یا آج کل سی ٹی انجیو یا تھیلیم اسکین بھی ایڈوائز کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ کیا کریں؟ اس کے لیے یہی ہے کہ آپ فوراً ڈاکٹر کے طرف جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دوائیاں تجویز کریں. اور ایک اگر تو آپ کی غذا اس طرح کی ہے، مرغن غذائیں. مرغن غذائیں کیا ہوتی ہے؟ تلی ہوئی، ڈیپ فرائیڈ، ٹھیک ہے، سیچوریٹڈ فیٹس. تو آپ اپنی غذا کو صحیح کریں، غذا کو متوازن بنائیں، اور اس کے اندر پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کریں. اگر آپ کو شوگر ہے، میں نے ڈفرینٹ کہتا ہوں اس کے اندر ویڈیوز میں کہ اگر آپ کو شوگر ہے تو پھر آپ کو فروٹس بھی ایک معتدل مقدار میں استعمال کرنے چاہیے، ایک درمیانے لیول پہ استعمال کرنے. سبزیوں کا استعمال ضرور کریں، سبزیوں کو ضرور کریں. ریڈ میٹ جو بکرے کا گوشت، گائے کا گوشت ہے، اسے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کو یہ والی علامات ہے، جب تک ساری اسکروٹنگ نہ ہو جائے. اور ویسے بھی ہمیں اس کا استعمال ہفتے میں ایک دفعہ میکسیمم کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ڈیلی آپ کی وہی روٹین ہو. اور اگر آپ جیسا میں بھی لاہور کا ہی ہوں ویسے، تو ناشتے ہمارے ہاں بہت ہی ہیوی قسم کے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ناشتوں کو اوائڈ کیا جائے تو بہتر ہے آپ کی صحت کے لیے. ٹھیک ہے، آپ ضرور کھائیں، میں بالکل منع نہیں کر رہا، لیکن اتنا آپ ڈیلی روٹین میں نہ استعمال کریں اسے، مطلب کہ روز ہی باہر کا آپ نے کھانا. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو. کم نمک، کم چکنائی. نمک بالکل بند کرنے کا نہیں کہہ رہا، کم نمک، کم چکنائی. آئل میں آپ کنولا آئل، اولیو آئل، اس طرح کی چیزیں زیادہ آپ اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. ہم لوگ جب کسی کو خدا نخواستہ مسئلہ ہوتا ہے بعد میں تو ہم پوچھتے ہیں کہ کون سا آئل میں چکنائی اتارتا تھا، یہ کرتا تھا. کوشش کریں کہ آپ ابھی سے ہی اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن کو اڈاپٹ کریں اور اس سے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ایکسرسائز کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. ایکسرسائز یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جم میں جائیں اور جی آپ شروع ہو جائیں بس، اور 1-2 دن کریں اور بس پھر 2 ہفتے نہ کریں. واک، سلو واک.
مطلب کہ سلولی آپ واک کو حصہ بنائیں. ویسے تو تیز چلنا سب سے اچھی ایکسرسائز ہے، لیکن آپ سلو بھی چلیں. سلو بھی اگر آپ کو نہیں چلنے کا مسئلہ تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر کسی کو جوڑوں کا مسئلہ تو نرم جوگر استعمال کریں، سیڑھیوں کا استعمال کم سے کم کریں. اور واک کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. اسپیشلی اس طرح کے سمٹم میں آپ 10 منٹ آرام سے واک کریں، 2 ہفتے اس طرح کی، پھر آہستہ آہستہ 5 منٹ اوپر کیے، پھر 2 ہفتے ایسے کیے، پھر اس طرح ہی آپ نے 5 منٹ اور اوپر کیے، اور اس سے آپ 25 سے 30 منٹ 5 سے 7 دن ایٹ لیسٹ، ویک میں 5 دن تو ایٹ لیسٹ ہوں، واک کو 30 منٹ کا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. پراپر واک کو، کام اپنی جگہ، ڈیلی روٹین اپنی جگہ، جیسا بھی آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی ٹائم ہو ایٹ لیسٹ آپ کریں تو صحیح. مارننگ یا ایوننگ ٹائم کے چکروں میں یہ نہ ہو کہ آپ کریں نا. آئی ہوپ آپ کو یہ چیز ضرور ہیلپ کی ہوگی. کائنڈلی اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا، اور ان علامات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور یہ میسج اپنے تک اور اگلے لوگوں تک ضرور پہنچائیں. اور آئی ہوپ اٹ ول ہیلپ یو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.